نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ باہمی میل جول اختلاط ہے۔ میل جول اور اختلاط کو کم کرنے کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں لاک ڈاؤن میل جول اور اختلاط کو کم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے، شاپنگ مالز، کاروبار، مارکیٹس اور اسی طرح بلا ضرورت گھروں سے نکلنا، یہ لاک ڈاؤن کی مختلف صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ عام مسلمان مساجد میں نماز با جماعت کے لیے نہ آئیں، گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ تو مساجد میں نماز با جماعت کی ادائیگی ان حالات میں عام مسلمانوں کا، نمازیوں کا مسجدوں میں آنا اہل علم، مستند مفتیان اکرام اور اہل دانش و بصیرت کے ہاں مختلف فی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض مستند مفتیان اہل علم وہ مساجد میں نماز با جماعت کے حق میں ہیں کہ مسلمان مسجدوں میں آئیں اور جماعت میں شریک ہوں۔ بعض اہل علم مستند معتبر مفتیان، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے دو تین باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہیں عام مسلمان بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ ان حالات میں مسجد میں آنا، نماز با جماعت کا اہتمام اور مسجدوں میں آنے کی بجائے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، یہ مختلف فی مسئلہ اور مختلف فی رائے ابھی سامنے نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، ایسے مسائل اجتہادی مسائل ہوتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں۔ مفتیان اہل علم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے ارد گرد حالات کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن و سنت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن و سنت سے ان کو رہنمائی ملتی ہے اور اپنے ماحول اور حالات کو دیکھ کر جو ان کا اجتہاد کہتا ہے وہ عوام الناس کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے، واقعات کے بدلنے سے شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی ہے، اس وقت وہ صحت مند ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، خدا نہ خواستہ عصر کا وقت آتے ہوئے اس کی حالت بدلی، اس کی صحت میں
تبدیلی آئی، بیماری کی طرف چلا گیا، اب اس کی حالت بدلی ہے، حالت بدلنے سے ظاہر ہے کہ شریعت کا حکم بدل گیا ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی اور عام سی میں نے مثال عرض کی ہے۔ جن علاقوں میں اس وائرس کا شدید پھیلاؤ ہے، ظاہر ہے کہ ان علاقوں کے مفتیان اہل علم کچھ رائے اور دیں گے، اور جن علاقوں میں، جن شہروں میں وائرس کا پھیلاؤ اتنی شدت سے نہیں ہے اور انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے بھی ایسی سختی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان کی رائے تھوڑی مختلف ہوگی۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی بیماری سے متاثر ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، اس کے بارے میں اہل علم رائے مختلف دیں گے۔ ایک آدمی نوجوان ہے، بحمد اللہ تعالی قوت اور طاقت اور مدافعاتی نظام رکھتا ہے، تو اس کے حوالے سے اہل علم کی رائے مختلف ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حالات اور واقعات کے بدلنے سے شریعت کے حکم بدل جاتے ہیں۔ مجتہد کا کام یہی ہوتا ہے، وہ حالات و واقعات کو دیکھتا ہے، افراد کو، شخصیات کو دیکھتا ہے، اور حالات کو، واقعات کو، افراد کو، شخصیات کو دیکھ کر وہ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرتا ہے، اور اہل یعنی جو مسائل ہوتے ہیں، مسائل دریافت کرنے والے اہل حاجت، ان کے سامنے مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مفتیان مسجد میں ما جماعت نماز پہ زور دے رہی ہیں اور بعض مفتیان مسجدوں میں آنے سے منع کر رہی ہیں۔ یہ اہل علم کے ہاں مجتہد اجتہادی مسائل ہیں، وہ چونکہ مجتہد ہیں، ان کے اجتہادی مسائل ہیں، تو اس میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ جو شخص جس رائے کو بہتر سمجھتا ہے، جس اہل علم پہ زیادہ اعتماد کرتا ہے، اس کے قول پہ عمل کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ جو اہل علم نماز با جماعت کے لیے مساجد میں آنے کا کہہ رہے ہیں، وہ اہل علم بھی اس بات پہ بہت زیادہ زور دے رہی ہیں اور تاکید سے بار بار بیان کر رہی ہیں کہ مسجد میں آنے والے بھی تمام احتیاطی تدابیر کو اور تمام احتیاطی پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ کسی مفتی نے نہیں کہا کہ جی سارے تدابیر کو، احتیاطی پہلوؤں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آؤ، جیسے بھی حالات ہوں مسجد میں آؤ۔ نہیں، حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق احتیاطی پہلوؤں کو، تدابیر کو اختیار کر کے مسجد میں آ جائیں۔ کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اس کا قوت مدافعت میں کمی ہے تو وہ ضرور بضرور مسجد میں آئے۔ نہیں، احتیاطی تدابیر کو، احتیاطی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجدوں میں آنے کی تاکید کر رہی ہیں۔ اور جو اہل علم نماز با جماعت کا اور نماز کی ادائیگی کا گھروں میں کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بہت ہی ضروری بات عرض کرنی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، اس لاک ڈاؤن میں ہماری بہت سی مصروفیات، ہمارے بہت سے مشاغل تعطل کا شکار ہیں۔ کارخانے بند ہیں، شادی ہال بند ہیں، اور کاروبار کی دوسری صورتیں ختم ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں۔ تو کیا جیسے ان تمام
چیزوں کی بندش اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح مساجد میں آنے کو چھوڑ دینا، مساجد میں نہ آنا اور کارخانے میں نہ آنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں نہ آنے کو اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دینے کو برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی اہمیت، نماز با جماعت کی اہمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کی اہمیت یہ دل میں ہو اور ہر حال میں ہو۔ عام طور پہ ہم ان تمام چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ شادی ہال بند کر دو، بازار بند کر دو، تعلیمی ادارے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ انتہائی خطرناک ہے، غلط ہے۔ ہاں، مسجد میں آنے کا اور مسجد میں حاضری کا اہتمام اور اس کی اہمیت، نماز با جماعت میں حاضری کی اہمیت دل میں ہو، مکمل طور پہ دل میں ہو، اور پھر آدمی نہ آئے تو اس کی اجازت ہے۔ جہاد میں جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سفر کی مشقتوں سے اور سفر کی تکالیف سے بچے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھروں میں بیٹھنے والے اور سفر کی ساری مشقتیں برداشت کرنے والے برابر ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ طلب ہو، ذوق اور شوق ہو، جذبہ ہو، یا اللہ حالات بہتر فرما دے، اور یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، ہم مسجدوں میں جائیں اور انتہائی مجبوری اور انتہائی معذوری کو سامنے رکھتے ہوئے نماز گھر میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں، دل میں جذبہ ہو، شوق اور ذوق ہو، تڑپ ہو، ہم مسجد میں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جذبے کے ساتھ، اس ذوق شوق کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ گھروں میں نماز پڑھنے والے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنے والے برابر ہو جائیں گے۔ باقی اس حوالے سے جو بھی اہل علم کی آراء ہیں وہ سب کی سب قابل قدر ہیں، کسی پہ بھی تنقید، تشنیع کرنا، کسی کو استہزاء کا نشانہ بنانا ہرگز درست نہیں ہے۔ جو بھائی بھی جس مفتی اور جس مستند عالم کی رائے پہ عمل کرنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے، باقی کسی دوسرے پہ تنقید اور طعن نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ہر ایسے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔